ایک نام تھا، کوئی سائمہ شیر آئی ہے پڑھنے کے لیے، اور سارے باجی جان سارے حیران ہوتے تھے، اور مجھے کام ملا ہوا تھا، میں نماز کے کمرے کا کام کیا کرتی تھی۔ ویسے تو وہاں پہ کام ہوتے تھے، یعنی صحن کی صفائی ہفتے بعد کرنی پڑتی تھی ہمیں، یعنی ہفتے بعد ایک دن باری ہماری آتی تھی صحن کی صفائی کرنی ہوتی تھی، ایک دن باری آتی تھی سارے رومز کے پردے دھونے ہوتے تھے، ایک دن صفائی کی باری آتی تھی کہ ہم نے باتھ روم صاف کرنے ہوتے تھے، اور ٹوائلٹ باتھ روم، آج کل تو میڈ وغیرہ ہوتی ہیں لیکن اس دور میں نہیں تھی۔ ایک دن باری ہوتی تھی ہم نے پودے وغیرہ ان کو ساری گوڈی کرنی، پانی دینا ہوتا تھا، اور ایک دن باری آتی تھی باجی جان کے کمرے کی صفائی کرنی ہوتی تھی، اور اس کے بعد ڈیلی وائز 3 دن بعد تقریباً 4 دن بعد باری آتی تھی کہ رات کو باجی جان کو دبانا ہے، اور جب تک باجی جان نے سو نہیں جانا ہم نے وہاں سے نہیں آنا۔ لیکن یقین جانیے جس دن باری آتی تھی نا کہ باجی جان کو دبانا ہے، ہم نے باجی جان کے کمرے میں جانا ہے اپنے استاد کے، ایسے اکڑ کے چل رہے ہوتے تھے، میں نے اپنے استاد کے کمرے میں جانا ہے، آج ہم اپنے استاد کو ہاتھ لگائیں گے، اور سارے، حالانکہ ان جگہوں پہ نا درد ہوتی تھی دبانے سے، بچپن تھا نا، 12-13 سال عمر تھی، 13-14 سال ایسے، لیکن اتنی زور سے دبانا کہ ایک دفعہ بھی صبح اٹھ کے باجی جان کہیں کہ سائمہ نے بہت اچھا دبایا ہے، صبح اٹھ کے میری تعریف کریں، اور ان کے منہ سے تعریف سننا بڑا اچھا لگتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے میں نے جب آما کے پیپر دیے تو سب حیران رہ گئے، میرے گھر والے بھی حیران رہ گئے، لیکن جب 1 ماہ بعد میری امی یا میری خالہ مجھے ملنے کے لیے آتی تھی، اور یا ماموں یا وہ، تو آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا جاتا تھا، بہنیں یاد آتی تھی، گھر والے یاد آتے تھے، 3 ماہ بعد ہمیں چھٹی ملتی تھی، اور شام کے وقت جانا بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے، آج تو رکشے ہیں، موٹر سائیکل ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، تو ابو میرے کے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی، تو وہ بس کے اوپر سفر بڑا دشوار ہوتا تھا۔ اگلے دن جب ابو مجھے صبح منڈی جاتے وقت مدرسے میں لے کر جاتے تھے تو اسی طرح مرد ہی مرد ہوتے تھے منڈی والے، اور اس میں صرف ایک میں ہوتی تھی جس نے عبایا پہننا ہوتا تھا، اور یقین کریں وہ بڑا دقت والا سفر ہوتا تھا، بڑا مشکل، ایک باپ کے ساتھ اس طرح سفر کر کے جانا بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا تھا، کبھی جگہ نہیں ملتی تھی بس کے اندر کھڑے ہو کے، دھکے کھا کے، اتنی اچھی کنڈیشن بھی نہیں تھی، سبزی تھی، سبزی کی دکان تھی، اس میں 5 بیٹیاں تھیں، اور لوگوں کی بھی باتیں کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کیا کرے گا یہ، اور امی بھی ہر وقت ٹارچر میں ہوتی تھی۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھائی دیے، اور جب میں حفظ کرتی تھی نا، بڑا پیارا واقعہ میں بھول گئی ایک بیچ میں چھوٹی سی ہوتی تھی تو ہمارے مدرسے والوں نے کہا کہ آپ نے عبایا پہن کر آنا ہے، تو میں نے عبایا سلوا لی، میں گھر سے ایک دن پہن کے گئی، اگلے دن ہمارے خاندان والوں نے پابندی لگا دی کہ عبایا نہیں پہنا جا سکتا، بھائی عبایا نہیں پہن کے جائیں گی۔ گھر سے میں چھوٹا سا دوپٹہ لے، آپ کو پتا 8 سال کی بچی گھر سے پھر میں دوپٹہ لے کر جاتی تھی، آدھے راستے میں پہنچتی تھی میں اور میری دوست، ہم شاپر میں سے عبائے نکالتے تھے، عبائے پہنتے تھے، نقاب کرتے تھے، اور مدرسے کے اندر، مدرسے سے واپس آتے تھے، آدھے راستے میں عبائے اتارتے تھے، شاپر کے اندر اپنی پٹیاں لیتے تھے، اور گھر کے اندر کبھی کسی کو پتہ چل جاتا تو پھر گھر میں اچھی کٹائی ہوتی کہ بھائی کیوں عبایا پہنا ہے، اور الحمدللہ بڑا اچھا وقت اسی طرح ہنستے مسکراتے گزرا۔ پھر میرے ماشاءاللہ 4 سال وہاں گزرے، رمضان میں ہماری چھٹی ہوتی تھی لیکن میں نے وہاں تراویح کروانی ہوتی تھی تو میں پھر رمضان میں بھی وہاں رک جایا کرتی تھی۔ 2 سال کے بعد الحمدللہ میری اصول الشاشی، عوامل النحو، قدوری، علم الصرف، ان میں مجھے بڑی تقویت حاصل تھی، اور ہمارے وہاں جو قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے تھے، کیونکہ یہ زیادہ تر جینٹس پڑھاتے ہیں، لوگ جو آدمی ہوتے ہیں ان کتابوں کے اوپر وہ فوقیت میں ہوتے ہیں، اور لیڈیز کے مدرسوں میں بھی آ کر وہی یہ کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے گھر صاحب کہتے ہیں اب آپ کو نا کوئی جینٹس قاری ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ سائمہ ہی پڑھا لیا کرے گی، اور اس کے بعد الحمدللہ میں پڑھاتی تھی، کسی کو دوسری دفعہ کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سمجھانے کا طریقہ اتنا اچھا تھا، مضاف مضاف الیہ، ترکیب، تمام جو قاعدے ہیں، تمام مصدر ہیں، میں بڑے اچھے انداز میں جب 2-4 دفعہ پڑھا کے کہلوا دیتی تھی
اس کے بعد میرے شاگردوں کو دوبارہ اس کو ریویژن کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی تھی. اب ایسے ان کے ذہن میں فٹ آ جاتا. الحمدللہ.